پارہ نمبر 27 کا تیسرا ربع سورہ رحمان کی آیت نمبر 25 سے 78 تک ہے اور سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 1 سے 74 تک ہے۔ تذکیر بالاعلیٰ کا ذکر چل رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے اور نعمتوں کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا احسان مانیں، ان نعمتوں کی قدردانی کریں، ان نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں۔ جب ہم نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ نعمتوں کو محسوس کرتے ہیں۔ جب محسوس کریں گے تو پھر دل سے شکر نکلتا ہے اور یہ جو شکر ہے یہی نعمتوں کی بقا کا باعث بنتا ہے، یعنی پھر نعمتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ بہت ساری برکت ڈال دیتا ہے۔ کہا جا رہا ہے بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس نے زمین پر بنائی ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات یعنی جو بہت ہی بزرگی اور برتری والا ہے، صرف ہی اس کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے، یعنی کوئی خود سے باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، یعنی سب اللہ کے محتاج ہے۔ اور دیکھیں ہر آنے والے دن کے ساتھ اللہ کی قدرت کے نئے نئے جو نظارے ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، اور ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھو مراد ہے اے جن و انس، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن تمہارا امتحان ہوگا، یعنی تم پرچہ دے رہے ہوگے، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ جن و انس کی ایک حد تک رسائی ہے۔ انسان مشینوں سے ادھر ادھر جاتا ہے لیکن لمٹس ہے، کہیں بھی جانا ہو اللہ کی رضا اور توفیق ہی سے جا سکتا ہے، اللہ کے اذن ہی سے وہ کچھ کر سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ یعنی فرار ہونا چاہو تو نہیں ہو سکتے۔ جنات جیسے غیب کی خبریں لینے جاتے ہیں تو شعلے داغ دیے جاتے ہیں، ایک لمٹ ہی ہوتی ہے نا۔ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جن کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے، یعنی بدلہ نہیں لے سکو گے۔ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے۔ اے جن و انس اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ قیامت کے دن کا پھر ذکر ہو رہا ہے۔ اس روز کسی انسان اور کسی جنس سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ یعنی جن و انس اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو، یعنی ہر ایک کے چہرے پر لکھا ہوگا قیامت کے دن۔ ظاہر ہے کسی کے چہرے قرآن میں ہی ہے نا بارونق ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اور کچھ کے چہرے جو ہوں گے وہ سیاہ ہو رہے ہوں گے، تو پتہ چل جائے گا۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کے مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، یعنی اللہ پر جھوٹ گھڑا کرتے تھے اور آخرت کو نہیں مانتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے۔
کہا جا رہا ہے اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے، یعنی ان کو شدید جب آگ میں جھلسیں گے تو گرمی لگے گی، پیاس لگے گی، پانی کی طرف بھاگیں گے، پانی کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کے دماغ بھی باہر کو نکل آئیں گے اور آنتے بھی، پھر وہاں سے بھاگیں گے دوبارہ آگ کی طرف، یہی کچھ کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو 2 باغ ہوں گے، یعنی جو دنیا میں اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرتا رہا ہوگا، اسے یقین ہوگا کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملے گا، تو کہا جا رہا ہے اسے یہ انعام ملے گا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور، یعنی وہ جو باغات ہیں اس کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے جن کے استر 20 ریشم کے ہوں گے، یعنی موٹے ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی تاکہ جنتی جو ہیں وہ آرام سے پھل لے لیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں، یعنی بڑی بڑی آنکھوں والیاں، شرم و حیا والیاں پاک دامن جو ہیں وہ عورتیں ہوں گی، جنہیں ان جنتیوں نے پہلے کسی انس و جنس نے نہیں چھوا ہوگا انہیں، یعنی جنتیوں سے پہلے کسی نے ان پاک دامن عورتوں کو ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ، نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی انہوں نے جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہوں گی، ہجرتیں کی ہوں گی، مشکلات اور مصائب سہے ہوں گے، صبر کیا ہوگا، کہا جا رہا ہے اس کا یہ انعام ملے گا۔ پھر اے جن و انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز و شاداب باغ۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوبصیرت اور خوبصورت بیویاں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ یہ بھی عربوں کا کلچر ہے کہ نیک عورتیں جو ہیں وہ پرونق جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں نہیں وہ ہوتی بلکہ خیموں میں ٹھہری ہوتی ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے انہیں کبھی کسی انسان یا جن نے نہیں چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے ذکر کے ساتھ یہ خوبصورت سورت جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کرنے کا درس دیتی ہے۔ ہمارے اندر یہ سورت شکر گزاری پیدا کرتی ہے، اس چیز کا شدت سے احساس دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور یہاں ہر چیز فانی ہے، یہاں ہم بھی فانی ہیں، لہٰذا پھر یہاں دل ہم کیوں لگائیں، کیوں نہ کچھ ایسا کر جائیں کہ جب ہمیشہ کی زندگی ملے
تو کوئی پچھتاوا نہ ہو بلکہ ابدی نعمتیں ہوں۔ ہماری اگلی صورت ہے سورۃ الواقعہ۔ مکی صورت ہے، 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کا ذکر تھا۔ بے شمار نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ثبوت تھیں، اور سورت جو ہے وہ ذوالجلال والاکرام پر ختم ہوئی تھی۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جلال و کرم کا ذکر ہے۔ قیامت کے ذکر سے سورت کی جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقت وہ بھی ہوگا جب بلند پست اور پست بلند ہو جائیں گے، زمین لرز جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، خود پرستوں کو پٹک دیا جائے گا، خدا پرستوں کو بلند کیا جائے گا۔ اس وقت 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک دائیں ہاتھ والے جن کے اعمال نامے جو ہیں وہ ان کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یہ جو ہوں گے وہ عرش کے دائیں جانب ہوں گے، سعادت مند خوش بخت ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے، رحمان کے سائے میں ہوں گے۔ اور دوسری قسم کے لوگ بائیں ہاتھ میں ہوں گے، بائیں جانب، وہ بدبخت ہوں گے، بد نصیب ہوں گے۔ اور تیسری قسم کے لوگ سبقت لے جانے والے ہوں گے، سب سے آگے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ صحابہ کرام، تابعین، شہداء اور صدیقین جو ہیں وہ ان میں ہوں گے، اس گروہ میں شامل ہوں گے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ قیامت اعمال کی سزا و جزا کا دن ہوگا، یعنی لوگوں کے اعمالوں کا اس دن وزن ہوگا، اور آسمان کے ستاروں کی قسم کھا کر اللہ نے اپنے کلام کی عظمت ذہن نشین فرمائی ہے تاکہ دل و دماغ کی پاکی سے انسان اسے پالے، کلام کو پڑھتے ہی اس کی لذت، معرفت اور قرب الہی جو ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، یعنی جب قیامت آ جائے گی تو کوئی نہ جھٹلائے گا، وہ طے و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ، اور آگے والے یعنی سابقون، تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، یعنی اللہ کے بہت ہی مقرب ہوں گے، نعمت بری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، جڑاؤ تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے یعنی ہمیشہ رہنے والے جو خادم ہیں وہ شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، یعنی کوئی نشہ وغیرہ نہیں آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے، جسے چاہیں چن لے، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں گوشت استعمال کرے، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہتے تھے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی، یعنی ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آوازیں انہیں آ رہی ہوں گی۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، ان کا درجہ مقربین سے تو کم ہوگا،
لیکن کہا جا رہا ہے پھر بھی کیا کہنے، وہ بے خار یعنی بغیر کانٹوں کی بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاؤں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں کنواریاں بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق ہم عمر ہوں گی وہ۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے اور اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بہت، اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا۔ وہ تیز گرم ہوا کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے، یعنی دنیا میں بہت زیادہ عیش کیا کرتے تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، یعنی شرک کرتے تھے، آخرت پر یقین ہی نہیں تھا، غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے، اپنے پیغمبر پر ایمان نہیں لائے تھے، پیغمبر کے خلاف چالیں اور سازشیں چلتے تھے۔ کہا جا رہا ہے وہ خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، یعنی بار بار کبیرہ گناہ کرتے تھے، کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجرہ رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اے نبی ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں، یعنی جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے وہ ہے قیامت کا دن۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، یعنی جو تم گمراہ ہو گئے ہو، حق کو جھٹلا رہے ہو، نبی بھیجے تھے تم نے مان کر نہ دیا، تم شجر زقوم کو بطور غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیاس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے بائیں والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں، یعنی یہ ان کی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں، یعنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ اس کا جواب ہے بل انت یا رب، یعنی کیا اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں مٹی میں پھلوں، سبزیوں اور اناج کے جو رنگ ہوتے ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں، ذائقے ہوتے ہیں، غذائیت ہوتی ہے، وہ تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے اے اللہ آپ ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بس بنا کر رکھ دیں، یعنی انہیں برباد کر دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ، یعنی چیختے چلاتے رہ جاؤ، وویلا کرو کہ دیکھو ہمارا تو جو مال لگا ہوا تھا، جو بیج ڈالے تھے، پیسہ لگا تھا وہ بھی ضائع گیا اور ہماری محنت مشقت بھی جو ہے وہ ساری برباد ہو گئی کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ بل انت یا رب، لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے؟
یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں، بل انت یا رب، ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے، یعنی یہ درخت مسافروں کو سایہ بھی دیتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں، ہری ٹہنیوں کے رگڑنے سے مسافر آگ بھی سلگاتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ کہا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی بیان کرو، اعلان کرو کہ اللہ کی تخلیق پر، اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرو، اپنی تخلیق پر غور و فکر کرو، اس کائنات میں بکھری بے شمار جو نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان پر غور و فکر کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مبارک نام کی بڑائی بیان کرو اور سب کو بتاؤ کہ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ اسی طرح کافروں نے، مشرکوں نے اور یہود و نصارہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر جو جھوٹ گھڑے ہیں، کہا فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ کہا کرتے تھے مشرکین، اور نصارہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہود کہتے تھے حضرت عزیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ کہا جا رہا ہے یہ سب اللہ پر بہتان لگا رہے ہیں، یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، ان قریب انہیں حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ پارہ نمبر 27 کا تیسرا ربع سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 25 سے 78 تک ہے اور سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 1 سے 74 تک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان دو صورتوں سے ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 25 سے 78 تک۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی بے شمار جو بکھری ہوئی نعمتیں ہیں اس کائنات میں، ہمارے جسم کے اندر بھی موجود ہے، قرآن کی آیات میں ان کا ذکر ہے، یا ہمارے ارد گرد ہمارے گھر کے اندر جو جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں انہیں محسوس کرنا ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان کو پہچاننا ہے، اللہ کا احسان ماننا ہے، اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اور شکر گزاری کیسے ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنا ہے، شعور ایمان لا کر اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے اور اس دین کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اور ان نعمتوں کو بھی ہم نے دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 1 سے لے کر 74 تک۔ ہمیں آج قیامت پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اس دن کی تیاری کرنی ہے، نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے اور سابقون میں شامل ہونا ہے تاکہ ہم قیامت کے دن خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکیں اور اس دن ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، ہمیں بہترین توفیق دے۔ آمین اللہم آمین۔